بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سورۃ الجن. اس سورے کے سب سے بڑے حصے میں جو ابتدائی حصہ ہے سورے کا جنات سے متعلق تذکرہ ہے. جنات کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تصدیق کرنے کا ذکر ہے. اللہ کی کتاب کو کتاب مان کر قبول کرنے اور قرآنی ہدایات پر قائم اور باقی رہنے کا ان جنات نے عہد کیا، اعلان کیا، اور پھر اپنی قوم جنات کے اندر تعلیم و تبلیغ بھی فرمائی. اس کی تفصیلات کا تذکرہ ہے. 26ویں پارے میں سورہ احقاف کے اندر بھی تھوڑا سا ذکر گزر چکا ہے جنات سے متعلق. قرآن جنات کے متعلق ذکر کرتا ہے، فرشتوں کے متعلق ذکر کرتا ہے. تو فرشتے ایک مخلوق ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہے. جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ ان کا جسم بھی ہے، روح بھی ہے، لیکن انسانوں کو نظر نہیں آتے. ان کی اپنی اصل حیت میں نظر نہیں آتے. شیاطین الگ سے مخلوق نہیں. جنات مخلوق میں جو شریر ہیں، شرپسند ہیں، وہ شیطان کہلاتے ہیں، وہ ہیں شیاطین. اسی طرح انسانوں کے اندر بھی جو شریر ہیں، شرپسند ہیں، یہ شیطان ہیں. مخلوق جن، مخلوق انسان، ان دونوں میں جو شر پسند ہیں، جو شرارت ہے، وہ شیطانیت ہے. لہذا ہر برا کام شیطانی، ہر بری حرکت شیطانی، ہر بری سوچ شیطانیت، ہر بری سوچ شیطانیت. انسان میں کسی بھی چیز کے متعلق غفلت ہو تو شیطانیت. انسان کے ساتھ جو بھول ہوتی ہے وہ بھی شیطان کی طرف سے. تو مخلوق کے ایک حصے سے شیطانیت جڑی ہوئی ہے، جو جنات مخلوقات کے ساتھ بھی ہے، انسانی مخلوق کے ساتھ بھی ہے. عام طور پر شیطان کا مطلب یہی ہے، عام طور پر، ورنہ اس کے معنی بڑے وسیع ہیں جیسا کہ ابھی وضاحت کی گئی، کہ جنات کے اندر جو شریر ہیں وہ شیطان ہے. اور شریر کا کام شرارت کرنا، ستانا، تنگ کرنا. اور شریر کو شرارت کرنا اچھا لگتا ہے، وہ عادت بنا لیتا ہے. تو لہذا انسانوں کے ساتھ یہ شیاطین لگے ہوئے رہتے ہیں. انسان کا پریشان ہونا شیطان کو اچھا لگتا ہے. انسان کو پریشان کرنے کا عہد بھی کر رکھا ہے شیطان نے. سورہ اعراف میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. ہر صورت سے میں شیطان
شیطان نے عہد کر کے اعلان بھی کیا، عہد بھی لیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں انسان کو تنگ کروں گا، تیرے بندوں کو تنگ کروں گا، فنا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت بھی دے دی، کر لے تو تنگ، جگہ جگہ قرآن تذکرہ اجازت دے کے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بات یاد رکھ، تو انسان کو تنگ کرنے پریشان کرنے کا ذکر کرتا ہے، قسم کھا کے عہد کرتا ہے، کر لے، لیکن میرے جو نیک بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا غلبہ تسلط چل نہیں سکے گا۔ یہ بھی ایک سے زائد جگہ قرآن میں تذکرہ ہے۔ تو کوئی انسان کو بتا دیا گیا اس شیطانیت سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے بتائے تو طریقے سے نیکی اور شرافت دینداری للہیت کو جتنا اختیار کرو گے شیطان کا مکر کمزور پڑے گا۔ سورہ نساء میں یہ بھی فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی شرارتیں انسان کو بھاری بھرکم لگتی ہیں، انسان میں ہیبت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اطمینان دلا کے بتایا یہ تمہاری سوچ ہے، سمجھ ہے، ظاہری طور پر تم کو محسوس ہوتا ہے، لیکن تم ایمان کے بلبوتے کے اوپر تم اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھو، یعنی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے، تو شیطان کی چالوں کو، مکر و فریب کو تم ضعیف پاؤ گے۔ یا یوں سمجھو کہ دکھنے میں بھاری بھرکم ہے، طریقے سے اس کے مقابلے کے لیے تم آگے بڑھو تو وہ پھسپھسا نکلے گا، انتہائی کمزور تمہارے حق میں ملے گا، اس کا زور نہیں چلے گا۔ یہ تذکرہ ہے۔ قرآن نے سورہ اعراف میں یہ بھی کہا شیطان کے جن اور جنات کے پورے قبیلے کے لوگ، یعنی سارے جنات، اے انسانوں وہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکتے، تمہارے ارد گرد پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، لیکن تمہاری ان نظروں سے تم اس کو گرفت میں لا نہیں سکتے، اسی لیے اس کا نام ہے جن، جیم نون نون، جیم نون نون، اردو میں ایک نون گرا کر جن کہتے ہیں، عربی میں جنن اور جناتن، اصل لفظ ہے جیم نون نون، دو نون کے ساتھ۔ جیم نون نون سے جتنے لفظ بنتے ہیں اس کے معنی خود بنتے ہیں، چھپ جانا، مخفی رہنا، پوری طرح واضح نہیں ہونا۔ اسی جیم نون نون سے جنت ہے، باغ کے معنی۔ باغ کہتے ہیں اسی کو ہیں جس میں کثرت کے ساتھ باغات ہوں، کثرت کے ساتھ درخت ہوں۔ درختوں کی کثرت ہے تو سایہ زیادہ ہوگا، عام جگہ پر دھوپ جتنی زیادہ پڑتی ہے اس قدر دھوپ باغ کے اندر نہیں، سایہ زیادہ ہوگا۔ اس مناسبت سے عربی میں باغ کو جنت ہے۔ اسی طرح جیم نون نون سے جنون بھی ہے، دماغی قوت، عقل کے اوپر کچھ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، انسان کی عقل ہوش رکھ نہیں سکتا، تو کہ عقل کے اوپر پردے پڑ گئے، اصل عقل کی حقیقت آشکارا نہیں ہو رہی ہے، اس لیے دیوانے کو بھی مجنون کہتے ہیں اور یہ کیفیت کو جنون کہتے ہیں، اور جن
چونکہ مخفی ہے انسان کی نظروں سے، اس لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو تقاریر کے اندر چھوٹی سی حدیث پڑھ کر وضاحت کرنے چلتے ہیں۔ الصوم جنہ، جن 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 اس مناسب سے معنی ہے جنہ، یعنی انسان اپنی حفاظت کے لیے لڑائی کے درمیان میں جو سامنے ایک آڑ رکھتا ہے، سامنے والے کی مار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کو جنہ، جس کو اردو میں ڈھال کہتے ہیں۔ روزہ ڈھال ہے، یعنی دوزخ میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ روزے دار کو اس کے روزے آ کر ڈھال کا کام کریں گی۔ الغرض یہ جن سے متعلق ہے تفصیل، تو گویا جن ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جنات کو دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اور ان کی تفاصیل کو، ان کے ایمان لانے کو، اور آپ جب جب قرآن کلام پاک پیش کیے ان کے سننے کو، وحی کے ذریعے سے تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا، جو اس کا تذکرہ اس سورہ کے اندر آ رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر احادیث ہیں کثرت کے ساتھ۔ عرب دنیات میں جنات کا غلبہ آج بھی بہت ہے، مکے میں تو خاص طور پر ہے۔ اس کے دو وجوہات ہیں۔ مسلم جنات کی بھی بہت بڑی جماعت ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یعنی انسان دیکھ نہیں سکتا کا جو مطلب ہے، تو ان کی حقیقی حالت میں ان کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن کثرت کے ساتھ صحابہ کے واقعات ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہوئے سو واقعات ہیں، جنات سے ملنے کا، بات چیت کرنے کا، گفتگو کرنے کا، چیزوں کے لینے کا، دینے کا، یہ ساری تفصیل ملتی ہے۔ تو ان کی اصل کیفیت میں نہیں، وہ انسانی تشکل اختیار کرنے کے بعد دکھتے ہیں، رہتے وہ چیز، چونکہ ان کی مخلوق خلقت میں، پیدائش میں کثرت کے ساتھ مادہ آگ کا ہے، انگار، تو نور کی ایک قسم ہے، وہ لطیف ہوتی ہے، اور ان کو تشکل کسی بھی جسم میں ڈھلنے کی اجازت بھی ہے، ڈھلتے بھی ہیں، اجازت بھی ہے، ڈھلتے بھی ہیں۔ جب ڈھلتے ہیں تو کسی کے اوپر وارد بھی ہوتے ہیں، حلول بھی کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرزند ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت اسماء بیٹی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے حضرت اسماء۔ عبداللہ بن زبیر اپنی زندگی میں جب اقتدار خلافت کے مسئلے چل رہے تھے، اسلامی تاریخ اگر پڑھیں تو اس واقعے سے گزریں گے، مکے کے اندر، مکے کے حدود میں انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان بھی کیا، ایک زمانے تک اس کے لیے چلے، اور اسی تنازع کے اندر پھر بعد میں گرفتار بھی ہوئے۔ ان کو گرفتار کرنا اتنا مشکل تھا کہ یہ ہمیشہ پناہ لے کر رہتے تھے مکے کے اندر پکڑا نہیں جا سکتا، مارا نہیں جا سکتا۔ لیکن حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں جب گورنری آئی تھی تو اس نے ان کو گرفتار کرنے کے خاطر خانہ کعبہ کے اوپر حملہ بھی کیا،
وہ تاریخ میں پڑھو گے کہ خانہ کعبہ کو جلایا بھی گیا، صرف بعد میں، خیر وہ تفصیل ہے تاریخ میں، لیکن اس درمیان میں ایک واقعہ، ایک مرتبہ دیکھا کہ رات دیر گئے، آدھی رات کے وقت پر ایک عورتوں کا قافلے کی شکل میں خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر، یہ ساری تاریخی کتابوں میں واقعہ قلم بند ہے، یہ سورہ کے ترجمے وغیرہ میں ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ملے گی، ورنہ ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کی، تفاصل تو بہت ہے۔ آپ نے غور سے دیکھا چونکہ مکے کے ہر فرد کو، مرد ہو کہ عورت، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یہ اتنے سارے کے ساری عورتیں آخر ہیں کون جو آج کعبے کا طواف کر رہی ہیں؟ طواف کرنے تک انتظار کرتے رہے، طواف کر کر وہ واپس لوٹے، تو ان کے پیچھے پیچھے پیچھا کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر چلتے گئے، پہاڑوں میں چل رہی ہیں، وہاں ویسے پورا مکہ آبادی آج بھی پہاڑی علاقہ ہے، آج بھی چلے کئی پہاڑ پار ہونے کے بعد پھر پہاڑ کے نیچے اترے تو وہ آگے جانے لگے، پھر جب آپ بھی وہاں اترے اچانک آواز آئی ایک طرف سے، اے عبداللہ بن زبیر کدھر آئے ہو؟ ایک بزرگ آدمی کی جیسے پلٹ کر بازو دیکھیے تو ایک بڑے شیخ کی شکل میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ تحقیق کرنے کے لیے نکلا تھا کیونکہ میں حاکم بھی ہوں یہاں کا۔ تو اس نے کہا ہم جنات قبیلے کی یہ عورتیں ہیں جو کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے بٹھایا، پوچھا کہ کیا کھاؤ گے کچھ؟ آپ نے کہا کیا کھائیں گے؟ کیا کھاؤ گے؟ زمانہ کھجور کا نہیں تھا، انہوں نے سوچا رطب کھجور جو گدرے رہتے ہیں، اب موسم نہیں ہے اس کا، تو فوراً اس نے بہت سارے کھجور سامنے پیش بھی کر دیے، آپ بیٹھے کھائے بھی۔ تو اس شیخ نے کہا کہ کیا لے بھی جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ ہاں لے جاؤں گا۔ تو بہت سارے کھجور لے کر ساتھ بھی لائے، گھر میں لائے، گھر کے ایک صندوق کے اندر آپ اس کو ڈال کر بند کر کے رکھے۔ اس کے آگے اور بڑے طویل واقعات ہیں، یہاں ہم کو جو ذکر کرنا ہے وہ پورا واقعہ تفصیل ذکر کرنا نہیں ہے کہ ایک نے صحابہ نے دیکھا جنات کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی واقعہ ساری حدیث کی کتابوں میں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس مال غنیمت جمع ہوتا تھا، اس کی حفاظت و نگرانی کے لیے ایک نمائندے کو بٹھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا گیا، رات دیر گئے، دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آواز سنی، محسوس کیا، آہستہ سے دیکھ کر پوچھا کہ تو دیکھا کہ کوئی شبیہ ہے، کوئی انسان کی جیسی شکل ہے، کھاتے بھی جا رہی ہے، تھیلی میں بھرتے بھی جا رہی ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا، ہاتھ بڑھایا، پکڑ بھی لیے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی آئے، گرفت میں بھی آئے، چھوٹ بھی نہیں سکا۔ حدیث میں طویل تفصیل آتی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ بہت رویا، گڑ گڑایا، کہنے لگا میرے گھر میں میرے بیوی بچوں کے لیے بہت ہی فاقہ ہے، میں مجبور ہوں اس کے لینے پر، اس لیے لے رہا ہوں، پھر نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ بڑے نرم دل تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سنائی تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، وہ جو نہ آنے کا وعدہ کیا ہے وہ جھوٹا ہے، کل وہ ضرور پھر آئے گا۔ اور دوسری رات کو پھر آیا، آپ نے پھر پکڑا،
پھر دوسری مرتبہ بہت معذرت خواہی، بہت رو رو کے گڑ گڑا کے اس نے معذرت خواہی کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضد پر اڑے رہے، میں تو تجھ کو اسی حالت میں پکڑ کر لے کر جاؤں گا۔ پھر نرم دل پڑے، چھوڑ دیے، وعدہ پکا کیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے۔ تیسرے دن بھی آیا، پھر پکڑے، آخر میں اس نے کہا دیکھو اتنا سب پکڑنا چھوڑنا کیوں لگائے ہو؟ آپ لوگ شام میں آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیجئے، بھائی کیا میری قوم کا کوئی فرد قریب آ بھی نہیں سکتا۔ بات جو کان کی جب سنے، دل کو لگی، ایمان والی بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا وہ تو اپنے وعدے میں جھوٹا ہے، لیکن جو بات اس سے کہی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ کسی بھی بڑی تفسیر کے درمیان تفاسیر مختلف ہیں، اور جتنے بھی ہیں اردو میں وہ نہ ہونے کے برابر، جتنے بھی اردو میں ہیں نہ ہونے کے برابر۔ بہت بڑا بڑا ذخیرہ تفاسیر کا عربی میں ہے، اور لوگ اتنی گہرائی میں جا پا نہیں تھے، اسی لیے تھوڑے سے اردو میں کچھ ذرا بڑی زری تفاسیر کے ساتھ چند ایک ہیں، تو اس جگہ اس ساری کی ساری تفصیل ملیں گی۔ تو اس درمیان میں اس واقعات کے ذریعے سے وہ یہ کہ جنات بھی انسانوں کے جیسے خاندان قبیلے والے ہوتے ہیں، یہ بات حق ہے۔ شادی بیاہ ان میں بھی ہوتی ہے، یہ بات حق ہے۔ بچوں کا پیدا ہونا وغیرہ یہ بھی ان کے اندر ہے، یہ بالکل حق ہے، انسانوں کے جیسا ہے، صرف وہ انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی امت کے لوگوں سے بھی، اوحی الیہ، اللہ نے مجھے وحی کر کے بتلایا ہے، یعنی میں بھی دیکھا نہیں، مجھے بھی اللہ بتا رہا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، تم ایمان اس بات پر پہلے رکھو کہ اللہ سے بڑھ کر سچ فرمانے والی ذات کوئی بھی نہیں۔ انہو استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے بڑا کان لگا کر دھیان کے ساتھ سنا۔ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے، وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے، آپ کو نبوت عطا کی جانے سے پہلے تک جو دنیا کا نظام چل رہا تھا قادر مطلق کی قدرت سے، اس نے قدرت دے رکھی تھی جنات کو، وہ آج بھی پرواز کرتے ہیں، جاتے ہیں کہ آسمانوں میں جاتے فرشتوں کی گفتگو سنتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک یہ ساری کی ساری چیزیں سب بند ہو گئیں، سارے جنات پریشان، پورے آسمانوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے، جائزہ لیتے تو ان کی رسائی ممکن نہیں، فرشتوں کی باتیں سننے کا موقع اب نہیں مل رہا ہے جو پوری دنیا کی ابتدا سے مل رہا تھا۔ آخر بات ہو کیا گئی ہے؟ اب اس کی تحقیق کے لیے ساری دنیا کا جائزہ لینے لگی، تو ایک جماعت جنات کی نکلی، حجاز کا راستہ اختیار کرتے، حجاز کی طرف۔ تو اس وقت نماز فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، قرآن سنا، تو وہ جنات سمجھ گئی سن کر، اچھا یہ بات ہے جس کی وجہ سے انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے سن کر کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے قرآن کو، بڑا عجیب ہے، قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، عجیب یہ ہے کہ انسانی کلام نہیں ہے، انسانوں کے جیسا کلام نہیں ہے۔ اس کلام پاک کو جب سنا تو یہدی الی الرشد، ہر بات اس کے اندر رشد و ہدایت اور نیکی کی ہدایت اور رہنمائی ہو رہی ہے۔ ہمارے دل میں ایمان اترا، فآمنا بھی، ہم تو ایمان لائے۔ تفاسیر میں ہے کہ وہ 9 جن تھے جو گروپ آیا تھا۔
اور ایمان اتنا پختہ اترا ان کے دل میں، لن نشرک بربنا احدا، اعلان میں کیا، ہم ہرگز آج کے بعد ہمارے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی شرک پر باقی تھے، جنہ بھی شرک پر تھے، وہ عقیدے کی نجاست جو شرک کی تھی اچانک انہوں نے ختم بھی کر ڈالی، نہ صرف ختم کی، پھر وعدہ بھی کیا قسمیہ انداز میں، ہرگز آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو پھر کریں گے کیا؟ انہ تعالی جد ربنا، ہمارا رب اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا بزرگ و برتر رب ہے، جو آج تک ہمارا عقیدہ تھا کہ اللہ کی اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، یقیناً اللہ تعالیٰ صاحب بیوی بھی نہیں، صاحب اولاد بھی نہیں، جو اب تک ہم اس عقیدے پہ تھے غلط تھے، ابھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ذریعے سے ہم کو صحیح چیز ملی۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، لیکن ہماری قوم کے بھیسیوں لوگ بہت سارے جو بیوقوف ہیں، احمق نادان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کا کچھ بڑا چڑھا کر کہنے لگتے ہیں۔ اللہ کی حقیقت صحیح کیا ہے اس کلام پاک کے ذریعے سے آج ہمیں پتہ چلا، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آج تک ہم یہ سمجھتے چل رہے تھے، پوری دنیا کا جائزہ لے کر انسانوں کی کثرت، جنات کی کثرت، جو شرک پرستی کے اوپر ہے، بت پرستی کے اوپر ہے، تو ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ اتنے سارے لوگ مل کر غلط ہو سکتا ہے کیا، صحیح ہوں گا نا؟ تو ہم نے آج تک یہ سمجھا تھا کہ انسان ہو کے جنات اللہ کے بارے میں تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا، یہ سمجھا تھا۔ اب یہ کلام پاک کے سننے اور حقیقت کو جاننے کے بعد پتہ چلا کہ انسانوں کی بڑی تعداد، جنات کی بڑی تعداد جھوٹی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں جھوٹ باتیں کرتی ہے، غلط سے عقیدے کا ذکر کرتی ہے۔ اسی حقیقت کو طویل تفصیل کے ساتھ اگلے آنے والی آیت میں تفصیل کرتے ہیں۔